دیکھیں جہاں میں نے 8 مہینے تک میں نے جیل کاٹی تو کیا وہ ایک سٹینڈ نہیں تھا؟ تو سٹینڈ تو لے لیا، اور سٹینڈ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں لیا، سٹینڈ ایک پرنسپل پہ لیا ہے۔ میں ایک بے گناہ شہری تھی، میں اپنے حقوق کے لیے نکلی تھی، میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا کہ میں پروٹیسٹ کر سکوں، جا سکوں کہیں بھی، تو اس کے اوپر مجھے 8 مہینے جیل کٹوائی۔ تو سٹینڈ تو پرنسپل پہ لیا ہوا ہے، یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں لیا ہوا، اور جو پرنسپل کا سٹینڈ ہوتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو میڈم، اس میں بدلنے کی تو کوئی بات علی امین گنڈا پور صاحب کے ریمارکس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے خواتین کی جو ہے وہ تضحیک ہوئی ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے جس طرح آپ بھی خواتین ہیں، اور بھی آپ کے ساتھی کافی تھیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، اور اس کے بعد ان کے گھروں پر جو کچھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس پر آپ کیا کہیں گی کہ علی امین گنڈا پور کے یہ جو ریمارکس ہیں وہ تضحیک امیز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عورتیں تو ساری عورتوں کی عزت ہونی چاہیے نا۔ اب پنجاب کے اندر پچھلے 2 سال سے جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، کل بھی پرسوں بھی ایک لا میکر کی بیوی کو اٹھا لیا، بیٹی کو اٹھا لیا، اور مطلب کہ صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کی عزت ہے، لیکن جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں ان کو آپ جیلوں میں بھی ڈال دیں، ان کو ان کے گھروں سے بھی کھینچ کے باہر نکال دیں، ان کے ساتھ جو زیادتی آپ نے کرنی ہے، ان کی نہ بچوں کی کوئی عزت ہو، ان کے بچوں کی کوئی حفاظت نہ کرنے والا ہو، ان کی بیویوں کی کوئی حفاظت نہ کرنے والا ہو، تو خواتین کی تو اس ملک میں اب کوئی عزت رہی ہی نہیں ہے۔ تو جب ہے عزت ہے ہی نہیں تو کسی ایک انسان پہ انگلی اٹھا کے کہنا کہ اس نے کسی کی تذلیل کر دی ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے آپ ایک عزت دار معاشرہ بنائیں جدھر ہر خاتون کی عزت ہو، جدھر سارے خواتین کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے، تو پھر ہم ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ بات کرنا ہی ممکن نہیں۔